ہماری سب سے اولین ترجیح جو تھی، جو کوشش تھی، وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آنی تھی، معاشی استحکام لے کے آنا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے جو پیٹرول پر سبسڈی دی، جس سے 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا، یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 سال کی مس گورننس تھی، 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی، 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں یا نااہلی تھی، جس کی وجہ سے ہم ادھر آ کے کھڑے رہے۔ کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، کوئی معاہدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا معاہدہ کیا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا معاہدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم، جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے، اور جس سے اگر آپ کویت آئل سے خریدتے ہیں تو کویت آئل کو کہتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے $1 بلین کا آئل لیں گے تو آپ کو 5-10% ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے۔ ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی۔ السلام علیکم، پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشمی اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، ایک عام تاثر ہے جس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ جب کوئی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر کم نہیں ہوتی۔ حکومت نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھیں، لیکن جو ہی موقع آیا، حالات کچھ بہتر ہوئے، معیشت میں استحکام آیا، تو موجودہ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل، مٹی کے تیل میں قیمتوں میں واضح کمی کر دی۔ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ جی فی الحال تو ٹھیک ہے ہمارے لیے، اچھا ڈیسیجن ہے، انشاءاللہ آگے بھی کم ہوں گے، تو آہستہ آہستہ ہی ہے، ایک دم سے تو کم کر کے انہوں نے بھی زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہ رہے نا اپنے ملک کے اندر اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں نا اس ملک میں، ایسے تو نہیں ہے۔ پریویس گورنمنٹ نے کیا کر کے گئی ہوئی ہے؟ کولیپس کر کے گئی ہوئی ہے، اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، مزید سستا ہوگا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 230 روپے 90 پیسے ریٹ ریوائز ہوئے پٹرول اور ڈیزل کے، کیا کہیں گے آپ؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح سے عالمی مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں اسی طرح سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ٹھیک ہے۔ 18 روپے اگر پٹرول کم ہوا ہے تو یہ اچھی خاصی ریلیف ہے۔ غریب کے لیے 5 لیٹر پہ 100 روپے بچ رہے ہیں تو یہ فائدے کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ حکومت کے اس عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ریٹ کم ہوئے، کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا ہے جی، اچھا لگا نہیں، اور ہونے چاہیے ہے نا۔ جو تاثر تھا پہلے کہ ریٹ ایک دفعہ بڑھ جائیں تو کم نہیں ہوتے، نہیں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی کم ہونے چاہیے ہے نا۔ ریٹ تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کنسسٹنٹ رہیں تب ٹھیک ہے، تبھی فائدہ ہے۔ بہت اچھا ہوا۔ پرانا پاکستان پرانا ہی ہوتا ہے، نئے پاکستان میں کیا ہے؟ 3.5 سال حکومت کیا عمران خان نے، کیا بنا رکھا؟ پاکستان کے لیے کیا بنایا ہے؟ تو ہم PTI کا، مگر اس نے کیا کیا؟ اچھا، موجودہ حکمرانوں سے توقع ہے کہ مزید بہتر؟ وہ ہے پرانا پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، حمزہ شہباز زندہ باد، مریم نواز زندہ باد۔ یہی پٹرول جو پہلے، اس سے پہلے خاصا مہنگا تھا، لیکن اب پٹرول میں 18 روپے اور 90 پیسے کی جو ہے وہ کمی ہوئی، آلموسٹ 19 روپے کہہ لیں۔ لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں مزید بھی کمی ہو سکتی ہے۔ ڈیزل کم ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن پیٹرول بھی اس حساب سے زیادہ کم ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح ڈیزل کے 40 روپے ہوئے ہیں، پٹرول کے بھی 40 ہونے چاہیے۔ جی، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، فروٹس، گروسری کا آپ پتہ لگ جاتا ہے ایک دم ایکسپینسو ہوئی ہیں۔ اب پیٹرول کم ہوا ہے تو باقی طرف بھی تو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے نا، تھوڑی اسٹرکٹنیس وہ دوسری طرف دھیان دے، وہ چیزیں بھی کم کریں تاکہ ہمیں بھی کچن میں کچھ پتہ چلے ریٹس کم ہوئے۔ ہر انسان کے اپنے اخراجات کا ایک مینیو ہے اور سب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں فرق پڑتا ہے، اور اسپیشلی مڈل کلاس طبقہ جو ہے اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ نہ اپر کلاس کو فرق پڑتا ہے، نہ لوور کلاس کو اتنا نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے اس کو مہنگائی کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں جس طرح کی مہنگائی ابھی پاکستان میں ہو چکی ہے، یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو فرسٹ آف آل مہنگائی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ابھی جو گورنمنٹ نے تیل کی قیمتوں کو کم کیا ہے، یہ بڑا خوشائند عمل ہے۔ چلو یہ جو ہے نا وہ ایک بارش کا قطرہ جسے کہتے ہیں پہلا گرا ہے، اور پٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر جس طرح کم ہوئی ہیں اس طرح مزید کم ہونی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت وقت ہے انشاءاللہ العزیز عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیں گے، اور مزید یہ ہے کہ اسی طرح اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ بھائی ایسے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جتنے بھی کم ہوتی ہے ہمارے غریبوں کے لیے سہولیات ہیں،
کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ تو گھر سے باہر نکل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ یہ سستے ہوں گے تو کچھ بہتر ہوگا. مہربانی ان کی کہ تھوڑا کم کر دیا انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ بہت پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. موٹر سائیکل اللہ کا شکر ابھی تھوڑا 20 روپے کم کیے ہیں. مہربانی ان کی، مزید کام کرنا چاہیے. مزید انشاءاللہ کم کرنا چاہیے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم 50-60 روپے تو کم از کم اس کو کم کرے. عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ کم ہوا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم 100 روپے کم کرنے چاہیے. تو خوش ہونا چاہیے، کم ہو گیا ریٹ. بس یہ ہے کہ آگے بھی اسی طرح کم رہے. اور چیزیں بڑھ گئی ہے، کرایہ بڑھ گئے اور چیزیں جو قیمتیں بڑھ گئی، یہ بھی تھوڑے کم کر دیں. یہ ریٹ کم ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا. 40 روپے ڈیزل میں اور یہ 19 روپے پیٹرول. ہاں بالکل اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو اس سے خوش ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عوام خوش ہوئی ہے اور یہ حکومتی فیصلے کو سراہتے ہیں. اور جتنا عوام کو ریلیف ملے اتنا ہی بہتر ہے. مہنگائی یقیناً زوروں پہ گئی ہے، لیکن اب ایسی پلاننگ ہو رہی ہے اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے پمپوں میں یہ دیکھو ریل پیل ہو رہی ہے. جتنا غریب عوام کو جتنا ایک اچھے انسان کو ریلیف ملے گا اتنا ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا. ہمارے ملک میں بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ پیٹرول سستا ہوا ہے، مہنگائی کم ہوئے گی. یہ جی گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، 18 روپے پیٹرول سستا کیا ہے. ہم حکومت کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہوپ فلی سستا کریں گے. مزید پیٹرول بھی سستا ہوا ہے لیکن مزید کم ہونا چاہیے، عام بندے کو فائدہ ملنا چاہیے اس کا. میرے خیال میں جو انٹر لنک کر دیا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اگر سستا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر مہنگا بھی ہوگا تو اگر اس کو انٹرنیشنل کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب نیچے آ رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو اسی انٹرنیشنل کے ساتھ لنک کر لیں، بجائے یہ کہ اور کوئی اس کی اوپر پریشر نہ ڈالا جائے عوام پہ. جی اللہ کرے یہ عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم کی مصنوعات گری ہیں $120 پر بیرل سے نیچے $100 پہ تقریباً آ گئی ہے. اللہ کرے یہ تسلسل قائم رہے اور اس کا ریلیف پاکستانی عوام کو بھی ملتا رہے جیسے کہ چل رہا ہے یہ سلسلہ. اور گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ریوائز کی ہے اور گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. اور آگے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائس ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اب انکم تو بڑھ نہیں رہی، لوگوں کی ایکسپینسز ہیں جو کہ انفلیشن کی وجہ سے ڈبل ہو گئے تھے. اب امید کرتے ہیں کہ اس پیٹرولیم کی پرائس کی ڈاؤن آنے کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بھی بہتر اثرات مرتب ہوں گے. پیٹرول سستا ہوا ہے تھوڑا بہت، مزید اور سستا ہونا چاہیے. عوام کو ریلیف دینا چاہیے، اس حکومت کو مزید سست پائی کرنی چاہیے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی پیٹرول تھوڑا سا سستا ہوا ہے، اس کو اور مزید سستا کرنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. بہت زیادہ بڑھ چکا تھا تو ابھی کچھ ریلیف ملا ہے الحمدللہ، اس سے کوئی بہتری آئی انشاءاللہ. جو ہے نا ایوریج بائک کی وہ بہت اچھی ہے، اگر 1 لیٹر بھی ملتا ہے نا ہمیں بائک والوں کو تو وہ ہماری ایوریج اچھی بن جاتی ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اچھا اقدام ہے جی شہباز شریف کا، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پیٹرول کم کر دیا، کیونکہ اس سے کافی فرق پڑا ہوا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو یہ کم کرنا چاہیے. اور ان کو بہت اچھا اقدام ہے جی. جو اس وقت مشکل حالات ہیں اور جو پچھلی حکومت بیڑا غرق کر کے گئی ہے، ستیہ ناس مار کے گئی ہے، اس حساب سے میں تو تھمز اپ دیتا ہوں گورنمنٹ کو. بہت اچھا کام کیا گورنمنٹ نے جی. انٹرنیشنل منڈی میں جس طرح سے تیل آئے گا، ابھی تو ان کے پاس پرانے سٹاکس پڑے ہیں، جب نیا سٹاک آئے گا گریجولی کم ہوگا نا. ایک دن میں اوور نائٹ تو نہیں گورنمنٹ کم کر سکتی اس کو، لیکن سٹل گورنمنٹ نے اگر کیا ہے کیونکہ IMF سے پیکج ملا، ساتھ ہی انہوں نے سہولتیں دی. اس کے علاوہ جو 100 یونٹس کا انہوں نے دیے حمزہ شہباز نے پنجاب میں، ہم تو بڑا اس سے سیٹسفائی ہیں. اس کے علاوہ جو اس دفعہ عید کے اوپر جو انہوں نے ساری صفائی کا انتظام کیا، دیٹ از مطلب بہت بہتر ہوئی ہے. چینجنگ تو آ رہی ہے لیکن ایک ٹائم تو لگتا ہے سسٹم کو بہتر کرنے میں جی. اچھا 1 سٹیپ پہ یہ بڑا مارجن ہے، 19 روپے کا، 40 روپے کا ڈیزل کے ساتھ. میرے خیال سے سٹیپ بائی سٹیپ ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی. سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بڑھیں گی، آگے کی طرف جائیں گی. اور اس میں یہ دیکھیں کہ ایک لائن پوری، جو اچھی بات ہے کہ کسی جگہ پہ کسی طرح کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہوا تو بہت اچھی بات ہے. مہنگا تھا تو بہت بری حالات تھی، کیونکہ سارا بجٹ تو پیٹرول چلا جاتا تھا اسی میں. سیلریز والے سمجھتے ہیں کہ سیلری مہنگائی یہ سب پیٹرول سے وابستہ ہے. بالکل، کیونکہ جس طرح پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس طرح سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی، کیونکہ جب آپ کا آمد و رفت اسی پہ چل رہی ہے نا.
ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने ही इस मुल्क को भंवर से निकाला है और इंशाल्लाह फिर भी यही निकालेंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं बल्कि शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है कि आलमी सतह पे कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जिस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं रेट, नीचे आते वक्त भी आलमी दुनिया की मार्केट को देखेंगे, जो ही चीज़ें कम होंगी, पेट्रोल की कीमतें, फिर डीजल की मज़ीद, तो शायद यहाँ पे शायद वाली बात नहीं, यकीनन वो भी कम होंगी। लेकिन अच्छी बात ये है हर जगह पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे भी किल्लत नहीं है, और यही अच्छी बात है कि सब लोगों को ये पेट्रोल मिलना भी चाहिए। माजी में हमने देखा कि जब कीमत बढ़ती थी तो उस वक़्त एक अजब सी सोच होती थी, कभी हमने नहीं देखा कि पेट्रोल पंप पे तेल ख़त्म हो गया, लेकिन जब कीमत कम होती थी उसके बाद अक्सर पेट्रोल पंपों पे हमने बड़ी बड़ी लाइनें देखी। लेकिन मौजूदा हुकूमत के बेहतरीन इंतज़ामात हमने देखे कि जब कीमत कम हुई, पेट्रोल की 19 रुपये और जो डीज़ल है उसकी 40 रुपये कीमत कम हो गई। हर पेट्रोल पंप पे हमने देखा बड़ी बड़ी लाइनें हैं, सारे पॉइंट काम कर रहे हैं, कहीं पे पेट्रोल की या डीज़ल की शॉर्टेज नहीं है, मट्टी के तेल की शॉर्टेज नहीं है। ये एक अच्छा साइन है। लेकिन लोगों के जो तासरात हमने लिए, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये हुकूमत का एक मुस्तहसन इक़दाम है कि कीमतों में कमी हुई, लेकिन महंगाई ज़्यादा हुई है, मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, ये अवामी राय है। लेकिन हुकूमत ने अपने अखराजात के मुताबिक, अपने माईशत को देखते हुए उसके मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। बहरहाल हुकूमत के इस फेल को, इस काम को, इस कीमत को कम करने के हवाले से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और मुल्क की इस्तेकाम के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इदारों के साथ, हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए सब ने किरदार अदा करना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।